نحمد و نصلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، آج ہم قرآن کریم کی سورہ ہود اور اس سے متعلقہ چند آیتوں کی ترجمہ پڑھیں گے اور یہ جاننے کی کوشش کریں گے اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان آیتوں میں ہم سب سے کیا فرماتے ہیں اور ہمارے لیے کیا کیا فائدے کی چیزیں چھپی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق دے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن کریم کی آیات ہیں کہ فقر ما تیسر من القرآن، کہ قرآن میں سے جتنا ہو سکے پڑھ لیا کرو۔ دوسری جگہ فرماتے ہیں وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، اور جب قرآن پڑھا جائے تو خاموش رہا کرو اور کان لگا لیا کرو تاکہ تم پر رحم ہو۔ اور ایک جگہ سورہ واقعہ میں فرمایا گیا اِنَّهُ لَقُرْآنٌ کریم، اِنَّهُ لَقُرْآنٌ کریم لَا يَمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ تنزیل من رب العالمین، کہ یہ اللہ تعالیٰ کی پاک کتاب ہے، اسے وہی ہاتھ لگاتے ہیں جو پاک ہیں، اور یہ سارے جہانوں کے رب کی نازل کردہ کتاب ہے۔ ورتل القرآن ترتیلا، سورہ مزمل میں، کہ قرآن کو ٹھہر ٹھہر کر پڑھا کرو۔ تو ہم ترجمے کا آغاز کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، اور جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ اس قرآن کے حصے میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان مسائل کا کیا جواب دیا ہے، کیا اشارہ ہے کہ جن میں ہم لوگ الجھے نظر آتے ہیں۔ زمین پر جو چلنے پھرنے والا ہے وہ اس کو چوٹی سے پکڑے ہوئے ہے، بے شک میرا پروردگار سیدھے رستے پر ہے۔ سورہ ہود آیت نمبر 56۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس آیہ مبارکہ میں ایک اشارہ دیا ہے کہ روئے زمین پر چلنے پھرنے والا کوئی ایسا جاندار نہیں ہے بشمول انسان کے کہ جس کو اللہ نے اس کی چوٹی سے نہ پکڑ رکھا ہو۔ تو ہم لوگ اس کی دسترس سے، اس کی طاقت سے باہر نہیں جا سکتے، اس چیز کو دھیان میں رکھنا چاہیے۔ آگے فرماتے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ اے قوم شعیب، میری مخالفت تم سے کوئی ایسا کام نہ کرا دے کہ جیسی مصیبت نوح کی قوم یا ہود کی قوم یا صالح کی قوم پر واقع ہوئی تھی، ویسی ہی مصیبت تم پر واقع ہو، اور لوط علیہ السلام کی قوم کا زمانہ تو تم سے کچھ دور نہیں، لہٰذا اپنے پروردگار سے بخشش مانگو اور توبہ کرو، بے شک میرا پروردگار رحم والا اور محبت والا ہے۔ سورہ ہود آیت نمبر 90۔ سبحان اللہ۔ اور دیکھیں قرآن کریم کا آپ ترجمہ پڑھیں تو بے شمار آیتیں ایسی ہیں جو سیدھی سیدھی سمجھ بھی آ رہی ہوتی ہیں، تو اس کو غور سے پڑھنا چاہیے، خاموش رہنا چاہیے اگر کوئی سنا رہا ہو، تاکہ ہمیں سمجھ میں آئے اور اس سے فائدہ ہو۔ آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اے شعیب علیہ السلام، ہم دیکھتے ہیں کہ تم ہم میں، یعنی ان کی قوم نے شعیب علیہ السلام سے کہا کہ اے شعیب، ہم دیکھتے ہیں کہ تم ہم میں کمزور بھی ہو، اور اگر تمہارے بھائی بند نہ ہوتے تو ہم تم کو سنگسار کر دیتے، اور تم ہم پر کسی طرح بھی غالب نہیں ہو۔ انہوں نے کہا، یعنی شعیب علیہ السلام نے جواب دیا کہ اے قوم، کیا میرے بھائی بندوں کا دباؤ تم پر اللہ سے زیادہ ہے، اور اس کو تم نے پیٹھ پیچھے ڈال رکھا ہے؟ یاد رکھو میرا پروردگار تو تمہارے سب اعمال پر احاطہ کیے ہوئے۔ ہاں، عام زندگی میں بھی ہم لوگ دیکھتے ہیں، ہم لوگ بڑے بڑے کامیاب لوگوں سے، پولیس میں بڑے افسروں سے، فوج میں بڑے افسروں سے، سیاستدانوں سے، وزراء سے تعلقات بنانے کی کوشش کرتے ہیں، اور اگر ان میں سے کسی سے تعلق ہو تو اپنے آپ کو بڑا مضبوط سمجھتے ہیں کہ ہمارے تعلق فلاں سے، یہ ہمارے مشکل وقت میں اس کا ایک فون ہی کافی ہوگا۔ تو یہ سب جہالت ہے۔ کیا ہمارے لیے اللہ تعالیٰ کا دوست ہونا یا مددگار ہونا کافی نہیں ہے؟ یا یہ لوگ اللہ سے زیادہ طاقتور ہیں جن سے ہم لوگ تعلقات بناتے پھرتے ہیں؟ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ پہ بھروسہ رکھنا چاہیے اور ایماندار رہنا چاہیے، تو اللہ تعالیٰ کی مدد بھی شامل حال رہتی ہے۔ آگے فرما رہے ہیں اچھا، اور اے قوم،
تم اپنی جگہ کام کیے جاؤ۔ یہ شعیب علیہ السلام نے اپنی قوم سے فرمایا کہ اے قوم، تم اپنی جگہ کام کیے جاؤ، میں اپنی جگہ کام کیے جاتا ہوں۔ تم کو عنقریب معلوم ہو جائے گا کہ رسوا کرنے والا عذاب کس پر آتا ہے اور جھوٹا کون ہے۔ پس تم بھی انتظار کرو، میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرتا ہوں۔ اور جب ہمارا حکم آ پہنچا تو ہم نے شعیب علیہ السلام اور ان کے ساتھ ایمان والوں کو اپنی رحمت سے بچا لیا، اور جو ظالم تھے ان کو چنگھاڑ نے آ دبوچا، تو وہ اپنے گھروں میں اوندھے پڑے رہ گئے، گویا ان میں کبھی بسے ہی نہ تھے۔ سن رکھو کہ مدین والوں پر ویسی ہی پھٹکار ہے جیسی سمود پر تھی۔ سورہ ہود آیت نمبر 90 تا 95، 90 تا 95۔ تو ہمارا آج کا سب مکمل ہوا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق دے۔ جو ہم نے ابھی قرآن کریم کی آیات پڑھیں اور ان سے سبق حاصل کیا، ان آیات میں تو اللہ تعالیٰ کو پڑھ کر یہ اشارہ مل رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ پچھلی قوموں پر جو ان کی نافرمانی کی وجہ سے عذاب اللہ تعالیٰ نے بھیجے ان کا ذکر ہے، اور اس میں سبق چھپا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ سلطان القدیم ہے۔ یہ وہی رب ہے جنہوں نے قوم لوط، سمود، صالح، نوح علیہ السلام ان سب قوموں پر عذاب بھیجا بسبب ان کی نافرمانیوں کے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ وہی والے رب ہے، تو ان سے ڈرنا بھی چاہیے، ادب بھی کرنا چاہیے، محبت بھی رکھنی چاہیے، اور جو احکامات اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن کے ذریعے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہم تک پہنچائے ہیں، اللہ تعالیٰ ان پر عمل کرنے کی توفیق دے تاکہ آگے آسانیاں پیدا ہوں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اجیب دعوت الداعی اذا دعان فلیستجیبوا لی ولیؤمنوا بی لعلہم یرشدون۔ ان ربی لسمیع الدعاء ان ربی قریب مجیب۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔